اگر محض ظاہری لفظوں کو دیکھ کر بغیر تعویل کے بغیر باقی چیزوں کا لحاظ رکھنے کے ظاہری لفظوں کو اگر دیکھ کر بندہ صرف اعتراض شروع کر دے تو اس سے اللہ کا قرآن بھی نہیں بچتا. کیا کہا میں نے؟ اس سے اللہ کا قرآن بھی نہیں بچتا. قرآن کے اندر جو آیات ہیں یہ طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی تقسیم کی جاتی ہے ان آیات کی کہ ان قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں سے ظاہر، ناس، مفسر، محکم، مشکل، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ 8 قسمیں بنتی ہیں. یہ جو اصول کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ 8 قسمیں پڑھتی ہیں، لیکن یہ اس کے دماغ میں پڑھتی ہیں جو ان کو پڑھتا ہے. ہاں، جو سرے سے اردو کی چند عبارتوں کو جناب صرف لیکچر تیار کرے اسے کیا پتا ظاہر، ناس، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ کیا چیز ہے. اب قرآن مجید کی یہ جو 8 قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے الگ الگ چیزوں کا حکم ہے، اور یہ تقسیم ہم نے اپنے طور پر اصولیوں نے نہیں کی، قرآن مجید نے خود بیان کیا. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ رب کہ جس نے محبوب آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ واضح اور محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، یہی آیتیں اصل کتاب ہیں، وآخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجیے جن کے دلوں میں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جن میں تشابہ ہے، جو متشابہ ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ، یہ اپنے گیس اور اپنے اندازے لگاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقی تاویل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لفظ کا تعلق پچھلے کلام کے ساتھ بھی ہو سکتے اور اگلا جو آنے والا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یقولون آمنا بہ، اور یہ جو راسخین فی العلم ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس قرآن پر، کل من عند ربنا، یہ آیتیں ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں پکڑتے سوائے اہل عقل کے کوئی بھی. اب یہاں واضح طور پر قرآن کی آیتوں کی تقسیم اللہ نے خود کی ہے کہ قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں اور قرآن میں کچھ آیات متشابہات ہیں. آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بڑا خفی ہے، ان کا ظاہری لفظ کے اندر ہی خفا ہے کہ جن کو بندہ شاعری پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا. ان آیات کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کو ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ضرور، لیکن ان آیتوں کو سامنے رکھ کر نہ کوئی عقیدہ بنائیں گے اور نہ ہی کوئی ان چیزوں کو بطور مستدل پڑھیں گے، بلکہ ہم یہ ایمان لائیں گے، یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے، وہ جو جانتا ہے، جاننے والا یا وہ جانتا ہے یا جس کی طرف اس نے قرآن بھیجا اس کا محبوب محمد جانتا ہے. اب توجہ فرمائیے، قرآن مجید کی ایسی آیات جو آیات متشابہات ہیں، اگر محض ان آیتوں پر ظاہراً دیکھ کر اعتراض شروع کیا جائے تو پھر ان آیتوں کا جواب دیتے دیتے بھی پسینہ نکل آئے گا. مثلا میں چند آیتیں، سورہ فتح آیت نمبر 10 ہے. میرے نبی پاک جس وقت تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے درخت کے نیچے بیعت کی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، تو میرے نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. کیا فرمایا؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. اب مجھے بتائیے، سب سے پہلے یہاں پر کویسچن یہ ہے کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اگر ہاتھ سے یہ مراد ہو تو پھر اللہ کا تو جسم نہیں، جب جسم نہیں تو پھر بازو نہیں، جب بازو نہیں تو پھر ہاتھ نہیں، اور اگر نبی کے ہاتھ کو
اللہ قرار دیا جائے تو پھر بچاؤ توحید کو. یعنی حقیقی ظاہری معنوں میں کہ نبی ہی کا ہاتھ حقیقی طور پر اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر بچاؤ توحید کو. میرے نبی نے پتھر پھینکے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے, اللہ نے پھینکے. بتاؤ اب کیا نبی اللہ ہے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, یہ کسی صوفی یا بابے کی کتاب نہیں, یہ قرآن ہے. اور پھر آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 12 اللہ کریم فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی, اپنے نفس پر رحمت لکھ دی. اب یہاں یہ لفظ نفس ہمارا مستدل ہے, یعنی اللہ کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا. تو اگر صرف لفظ ظاہر کو ہی معنی لے کر اپنا مراد لینی شروع کر دی جائے تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پہلی آیت میں اللہ کے لیے نفس کا ثبوت, دوسری آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ثبوت. تو یہاں واضح طور پر اللہ کے لیے موت کا ثبوت ہے. لہذا اب بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو ثابت کرو گے؟ اب یہ ظاہر ہے یہ ساری جو آیات ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں. کہیں ایک لفظ کا معنی اور کیا جاتا ہے, دوسرے لفظ کا معنی اور کیا جاتا ہے, کہیں تعویل کی جاتی ہے, کہیں تشریح کی جاتی ہے. لہذا ان معانی کا محمل تلاش کیا جاتا ہے. ظاہری لفظوں کو دیکھ کر اگر اعتراض شروع کر دیں تو پھر یہ سارے اعتراض ہو ہی رہے. اب اسی طرح میں اور چیزیں عرض کرتا ہوں, بڑے توجہ سے سننا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترم فیصل صاحب, ان کے گھر میں ایک بندہ آیا, انہوں نے اس کی گاڑی کے اندر اپنا پسٹل رکھ دیا اور جب وہ جانے لگا تو ان کے گنمینوں نے اسے روکا اور اس کی گاڑی سے پسٹل برآمد کر کے کہا یہ تو چور ہے. بتائیے فیصل صاحب کا یہ کام ٹھیک ہے؟ بھائی آستہ بول رہے ہو, جلدی تھوڑا سا ٹائم بھی بچانا ہے. یہ ٹھیک ہے ان کا یہ کام؟ غلط ہے, یقیناً غلط ہے. اب آئیے سورہ یوسف, اللہ کے پیغمبر حضرت نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کا بھائی بنیامین جب آیا تو اسے روکنے کے لیے حضرت یوسف کے کہنے پر ان کے کارندوں نے وہ جو بادشاہ کا سونے کا پیالہ تھا یعنی حضرت یوسف کا, تو اس پیالے کو ان کے سامان کے اندر رکھ دیا اور اس کو باندھ دیا. جب یہ قافلہ چلا گیا تو آواز لگائی قافلے والوں رکو, تم میں سے کوئی چور موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے نہیں ہم نے تو چوری نہیں کی ہے, لیکن جب اس کو کھولا گیا تھیلے کو, بیچ میں سے پیالہ نکلا, کہا یہ ہے چور, لہذا چلو چلو واپس چلو. اب ذرا مجھے یہ بتائیے یہ کیا نبی کی شان کے لائق ہے کہ وہ کسی کو پھنسانے کے لیے یہ روکنے کے لیے اس پہ چوری کے الزام لگائے؟ پر آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف, یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی ہے, یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی ہے. لہذا اب اگر یہی کام میں اور آپ کریں تو اسے دھوکہ دہی کہا جائے گا, اسے فراڈ کہا جائے گا. لیکن جب پیغمبر سے یہ کام اللہ نے کروایا اسے ہیلا کہا جائے گا. اب بظاہر اگر اعتراض ہی بندے نے کرنا ہے, جیسے قرآن کے منکر ان واقعات پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی ایک نبی نے دھوکے سے بندے کو روک لیا, جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, یہ ظاہراً بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نبی کا کیا تھا, ہیلا. اب آگے بڑھیے, حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام آپ نے ایک قسم اٹھائی اپنی بیوی کے لیے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا. اب جب وہ تندرست ہوئے ان کے سامنے حالت جس وجہ سے قسم کھائی تھی ظاہر ہوا کہ نہیں وہ تو ایک شیطانی ورغلہ تھا, یعنی شیطان کا وہ سلسلہ تھا. ان کی بیوی سے ایسی کوئی حرکت ظاہر زرزاد نہیں ہوئی ہے. اب کیا کریں, اگر نہیں مارتے تو قسم ٹوٹتی ہے, مارتے ہیں تو بے گناہ کو لگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, فرمایا اے پیارے ایوب 100 تیلے والا جھاڑو پکڑ اور جھاڑو پکڑ کے اس کو مار, تیری قسم پوری ہو جائے گی. بھائی آپ بتائیے یہ کیا ہے, کہاں 100 کوڑا کہاں 100 تیلے. اب اگر یہ اس کو عام کتابوں کی طرح قرآن کو ٹریٹ کریں تو بتائیے کیا اعتراضات نہیں ہو سکتے؟ آگے بڑھیے, قرآن مجید اللہ کے پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. اب ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ نے یہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہاں ترجمہ، یہ جو سعودیہ والی تفسیر ہے اس میں ترجمہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا، اور یہ جو محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہے کہ میں گناہگاروں میں سے تھا. میں کس میں سے تھا؟ گناہگاروں میں سے تھا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کہ مجھ سے بے جا ہوا. اب یہاں پیغمبر نے اپنے لیے ظالم کا لفظ بیان کیا. تو اب اگر کوئی آدمی اس آیت کے ظاہری معنی کو لے کر کہے کہ ٹھیک ہے جی نبی بھی ظالم ہو سکتا ہے، وہ دیکھو نبی نے خود اپنے لیے کیا، تو بھئی آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح آگے بڑھیے. یہ تو میں شارٹ عرض کر رہا ہوں نا، اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے کسی بندے کو قتل کرنا، بولتے جائے یار، کسی بندے کو قتل کرنا جرم ہے، کسی کی املاک کو تباہ کرنا جرم ہے. آئیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر جا رہے ہیں. اب سنیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ہیں. حضرت خضر کے لیے دو طرح کے نظریات ہیں کہ وہ نبی تھے یا وہ اللہ کے ولی تھے. جو بھی تھے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے رستے میں جاتے ہوئے حضرت موسیٰ سے پہلے معاہدہ کیا کہ جناب میں جو کام کروں گا نا آپ نے اعتراضات نہیں کرنے. انہوں نے پہلا کام یہ کیا، کشتی میں سوار ہوئے، نئی کشتی تھی اسی کو توڑ دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا طریقہ، اس نے ہمیں کشتی میں بٹھایا، تم نے نئی کشتی کو جناب توڑ دیا ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. اچھا چلو آگے بڑھو. آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کے قتل کر دیا. وہ یہ تو نے بے گناہ کو قتل کر دیا. میں نے بولا نہیں تھا کہ تم نے نہیں بولنا. اچھا چلو میں نہیں بولوں گا، آگے بڑھو. جب آگے بڑھے ایک جگہ پر ٹوٹی دیوار نظر آئی. وہاں کے لوگوں سے کہا بھائی ہم مہمان ہیں، ہماری خدمت کرو. کسی نے پانی تک نہیں پوچھا. صبح سے شام تک دیوار چڑھا رہے ہیں، دیوار تعمیر ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے. فرمایا بھائی یہ کیا، انہوں نے کھانے پانی کا بھی نہیں پوچھا اور تم ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہو. فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ اب یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے. اب ظاہراً کتنے کام ہوئے؟ 3. چلو دیوار چڑھانا یہ کوئی ظاہراً کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن پہلا کام کیا ہے کہ کسی کی کشتی کو توڑنا، دوسرا کام کسی کو قتل کر دینا، اور ایسا کام ہے کہ نبی بھی تڑپ گیا کیوں قتل کیا ہے، کیوں توڑی یہ کشتی. اب بظاہر قتل ہے، بظاہر کشتی ٹوٹی ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز پر تم صبر نہیں کر سکے نا اب میں تمہارے سامنے اس کے حقائق کو کھولتا ہوں، اس کی تعویل کو بیان کرتا ہوں. پھر انہوں نے تعویل کو بیان کیا اس بچے کے بارے میں بھی اور اس کشتی کے بارے میں بھی. اب یہ ساری باتیں صوفیاء کی قصے کہانیاں نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں، قرآن کی باتیں. اس کا مطلب یہ ہوا یا اہل علم کہ اگر اعتراض اندھا ہو کے بندہ شروع کر دے تو پھر تو قرآن بھی نہیں بچتا. اچھا اب آگے بڑھیے. یہ تو اس طرح کے 20 چیزیں میں اور پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کا دامن تنگے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک موضوع کے اندر ذرا کچھ چیزیں آ جائیں اور کچھ آگے بڑھتے ہیں. اب آ جائیں حدیث کی طرف. یہ کیا ہے؟ قرآن. اب قرآن کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں. قرآن کے اندر ساری آیتیں، سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہوتا. پریشان ہو گیا؟ پڑھی جاتی ہیں، پیار کیا جاتا ہے، ثواب پورا ہے، لیکن قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہوتا. عمل ہوتا ہے محکم آیتوں پر جن کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح اور ظاہر ہو، جیسے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. ان آیتوں پر یہ جو آیات متشابہات اور مجملات ہیں، اب یہ بالخصوص جو متشابہات ہیں ان کو مستدل نہیں بنا سکتے. مطلب یہ ید اللہ فوق ایدیہم کی آیت پڑھ کے اللہ کے لیے ہاتھ کو ثابت نہیں کر سکتے. توجہ ہے؟ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے ظاہری لفظ کو دیکھ کر ہم اس سے شان پیغمبر کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے. تو ایک بات ہم سب کے سامنے واضح اور کلیئر ہو گئی کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کی بھی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہوتا. اس میں کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں.
اب منسوخ پر عمل نہیں ہوتا، ناسخ پر عمل ہوتا ہے. یعنی قرآن میں تو منسوخ بھی موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا، کوئی مسلک والا بھی ان پر عمل نہیں کرتا. مثلا یہ جو آیت ہے قرآن مجید کے اندر جس میں وصیت کا حکم ہے، وصیت، اچھا اب جو آیت وراثت نازل ہوئی تو وصیت والی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اب کوئی بندہ کہے کہ میرے ابے نے میرے لیے فلاں کے بیٹے کے لیے وصیت کی ہے لہذا باقی کسی کو وراثت نہیں ملے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ کیوں کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، لہذا اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا. مثلا باپ حکم دیتا ہے، یہ وصیت کرتا ہے کہ میرا مال کسی بھی بندے کو نہیں ملے گا، فلانے ایک بندے کو، میرے دوست کو ملے گا، میرے بیٹوں میں سے میری بیوی کسی کو کوئی بھی نہیں ملے گا. نہیں صاحب، تمہاری یہ وصیت قرآن کی اس نص کے مطابق، آیت وراثت کے مطابق یہ والی جو وصیت کا حکم ہے یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. جب اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی تو اب آگے بڑھیے. یعنی قرآن میں بھی ساری لکھی ہوئی آیتیں ان پر عمل نہیں ہوتا ہے، ان کے ظاہری لفظوں کے مطابق نہ عقیدہ بنتا ہے نہ عمل کیا جاتا ہے. اب حدیث کی طرف آئیں تو حدیث کے حوالے سے سنیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کی دو کاٹھیوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے ایک پورا علم ہے، مدون علم ہے، جس کے مطابق صرف کتاب میں حدیث کا ہونا کافی نہیں، اس حدیث کا ان رولز اور اصول کے مطابق حدیث رسول ہونا، ثابت ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اگر حدیث کی کتاب میں حدیث ہے لیکن وہ نبی کی ذات کے ساتھ اس کی سند ثابت نہیں ہے تو وہ بھلے کچھ بھی لکھا ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن لکھا ہوا کہاں ہے؟ کتاب میں تو ہے. بھائی لکھا ہوا کہاں ہے؟ کتاب میں تو ہے. اب جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں، ان کتابوں کے لکھنے کے لیے اب غور کریں کہ محدثین نے کتنی محنت کی. راویوں کے احوال کے لیے یہ پورا ایک علم ہے. عمریں کھپ گئیں، عمریں گزر گئیں محدثین کی، ایک ایک حدیث کے لیے 10 سال محدثین محنت اور تحقیق کر کے اس کو انہوں نے کتاب میں لکھا. یہی وجہ ہے کہ چند درجن کتابیں ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہاں کہ جن کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مستند کتابیں، ان میں سے بھی صرف کتنی 6 کتابیں جن کو سیاہ ستہ، وہ کہ صرف سیاہ ستہ نہیں بلکہ اور بھی جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کتاب میں حدیث ہے یا روایت ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے. بے شک وہ بخاری میں روایت نہیں ہے، کسی اور بعد کے محدث کی کتاب میں ہے. اگر سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے اور بخاری یا مسلم میں ہے، اور اگر درایت اور روایت کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی ہے تو ناقابل قبول ہے. اب جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا جیسے کہ جہلمی صاحب کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا کس کو؟ صوفیاء کی کتابوں کو، اور صرف رد کر دیتے تو کافی تھا، چلے ہم نہ بولتے، لیکن ان کتابوں کو سامنے رکھ صوفیاء پر کفر کے فتوے، ان کے ماننے والوں پر کفر کے فتوے. یار یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ چلیے صرف آنکھیں کھولنے کے لیے اب ہم آتے ہیں حدیث کی کتابوں کی طرف. کن کتابوں کی طرف؟ حدیث کی کتابوں کی طرف. یہ جس طرح آنکھیں لوگوں کو عقل کے مطابق روایتیں سامنے رکھ کر ان کے خلاف، صوفیاء کے خلاف کفر کے فتوے لگائے گئے، اب ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر یوں اعتراض کرنا ہے تو امام مسلم کی مسلم شریف میں، بخاری شریف حدیث نمبر 278 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، آپ ان کے دور میں جو قوم کے لوگ تھے مرد، وہ اکٹھے ننگے نہاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، کہنے لگے یہ مطلب یہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے یہ بندہ، اس لیے یہ سامنے نہیں آ رہا. لہذا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر ایک جگہ الگ سے نہا رہے تھے، کپڑے پتھر پہ رکھے تو پتھر جناب کپڑے لے کے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، پتھر آگے آگے، اور کہتے جا رہے ہیں او پتھر میرے کپڑے دے، او پتھر میرے کپڑے دے. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، یہاں تک کہ وہ دوڑتا دوڑتا وہ پتھر اس مجمع میں چلا گیا جہاں معترضین موجود تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام
تو اپنی اس بے ساختگی میں جا رہے تھے، وہ پتھر مجھے دے، پتھر مجھے دے. تو پتھر جب وہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے نہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام پرفیکٹ مرد ہیں. یہ روایت کہاں ہے جی؟ بخاری اور مسلم میں. اب میں اس پہ نہیں بولتا، نہ میں اس پہ حکم لگاتا ہوں. اگر مرزے کی طرح صرف اعتراض ہی ٹھوکنا ہے تو پھر جتنے بچے بیٹھے ہوئے بولو اعتراض. کیا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو اپنے پیغمبر کی اس عیب سے بری کرنا تھا تو اتنا ہی رہ گیا تھا کہ سب کے سامنے معاذ اللہ ننگا کر دیا؟ بتائیے وہ کون سا اعتراض اور لچر پن کا جملہ ہے کہ جو اس بخاری اور مسلم کی حدیث پہ نہیں بولا جا سکتا؟ میں اس کی تعویلات، اس کے جوابات موجود ہیں، لیکن میں صرف اعتراض کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اعتراض تو کس پہ بھی ہے؟ بخاری اور مسلم پہ بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں 6982 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام پر وحی کا انقطاع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے خود کو گرانے کا ارادہ کر لیا کہ میں پہاڑ سے خود کو گراؤں اور میں دنیا سے چلا جاؤں. اب مرزا جیلوی صاحب اس سے پہلے اس حدیث کو گستاخانہ بات کہہ چکے ہیں. صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. وہ کہہ چکے ہیں کہ یار ایک نبی وہ گستاخی وہ خودکشی کا ارادہ کر رہا ہے. پیغمبر، یہ کہاں موجود ہے حدیث؟ صحیح بخاری کے اندر. اب آگے آئیے، مسند احمد بن حنبل، مشکات شریف، الادب المفرد للبخاری، اور البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ علامہ البانی کون ہے؟ جو استاد مانتا ہے مرزا جیلوی اس کو. تو البانی کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعزّ بعزاء الجاہلیہ فاعدوا بہن ابی ہے ولا تکن. اگر کوئی آدمی اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے، اپنے جاہلیت کے نسب پہ وہ فخر کرے اور ادھر نسبت کرے، تو اس سے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں لے لے، اور اس سے کنایا نہ کرو، یعنی اسن سدھی کا لکھو، اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اس کو کنائے سے بات نہ کرو، سیدھی بات کرو. یہ کون ہے جی؟ یہ بخاری، الادب المفرد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں. توجہ ہے سب؟ کوئی توجہ ہے؟ مرزا جیلوی اپنی گفتگو میں اس حدیث کو بے ادبی اور گستاخی کہہ چکا ہے. کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث سند سے صحیح بھی ہو تو ہم جناب اس کے حوالے سے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر لیں. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کو نہیں لگایا ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. اچھا، یہ آگے کام آئے گا جو میں جواب دوں گا. یعنی جو چیز ایمان والا بیڑا غرق کرنے والی ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے. اور کتاب کون سی ہے؟ حدیث کی. یہ وہی کتابیں ہیں کہ جو مرزا صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں. یعنی ایسی چیزیں حدیث کی کتابوں میں 2 کاٹھیوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کو خود مرزا کہتا ہے کہ یہ کتاب، یہ کیسی چیزیں ہیں، وہ عبارتیں کیسی ہیں، وہ ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی ہیں. اب اور اس طرح کی بے شمار حدیث کی کتابوں میں ایسی چیزیں مل سکتی ہیں کہ جن پر اگر ظاہری لفظوں میں اعتراض کیا جائے تو پھر جناب اس کا جواب ظاہری. باقی ہمارے پاس ان ساری چیزوں کے جواب موجود ہیں، لیکن ظاہراً اگر انہی چیزوں کے اوپر بندہ اڑ جائے. اور پھر میں ایک اور عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی کئی دفعہ اعتراض یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی چلیے جی آپ کا وقت وصال آیا.
موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ نکالی، اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر 3407 اور 1339 نمبر کی روایت ہے. اب موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار رہے ہیں کس کو؟ اسرائیل علیہ السلام کو. توجہ ہے. اچھا اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کون مار رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں. اچھا جی، اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا، وہ دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے واپس کیا. جاؤ انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل لے لو، اس کی پشت پہ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر. تو قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ جس وقت کسی کی موت کا وقت آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ منافقون آیت نمبر 11، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہرگز کسی نفس کو مؤخر نہیں کرے گا جب اس کی موت آ جائے. قرآن کہتا ہے مؤخر نہیں. اور یہاں بتاؤ آن ٹائم آئے تھے اسرائیل؟ بھائی بولو آن ٹائم آئے تھے؟ نہیں. اگر نہیں آئے تھے تو پھر یہ اسرائیل سے غلطی تو لگ ہی نہیں سکتی. اور اگر پرفیکٹ ہے کہ اسرائیل آن ٹائم آئے تھے، پورے ٹائم پر حاضر ہوئے تھے، تو جب تھپڑ لگا واپس گئے، سوال جواب ہوئے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اب میری روح قبض کرو. تو بتاؤ یہ بیچ میں سے کوئی ٹائم جو ہے یہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنی جو نا یہ ایکسٹینشن ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب اگر یوں ہی کیا جائے تو پھر یہ صوفیوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانی نہیں، یہ بخاری کی حدیثیں ہیں. ان کا دو جواب. اب اگر اعتراض ہی کرنا ہے تو پھر ایک اللہ کا نبی، ایک شہید جو ایک اللہ کا ولی ہے کہ وہ جناب اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، تو نبی اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. بھائی اس نے کوئی غلط بات تھوڑی کی ہے، فرشتے نے. اس نے کہا چلیے جی آپ کا وقت آ گیا. پیغمبر کو نہیں پتا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. اب یوں سوال کے سوال اگر بڑھائے جائیں تو پھر تو معاذ اللہ شان نبوت بھی نہیں بچتی ہے. دو جواب یہ تو حدیث کی کتابوں میں، وہ الگ بات ہے، ہمارے پاس سارے جواب موجود ہیں. اب یہ ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک کسی عام بابے نہیں لکھیا. ویسے تو بابا بخاری بھی بابا ہے، مسلم بھی بابا ہے، لیکن بقول مرزا صاحب کے کہ یہ صوفی بابوں نے لکھا ہے اور یہ تو بخاری نے لکھا ہے. بولو فقیر کے پاس اس طرح کی تقریباً 350 روایتیں ہیں، اور میں آہستہ آہستہ وقت آنے پر ان کو پیش کروں گا. اور وہ جو مناظرے کے بہت سارے دلائل ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا جسے کہتے ہیں نا رکھتے ہیں، صرف نفس مسئلہ کو واضح کرتے ہیں. اب جب اتنی بات پتہ چل گئی تو ایک مائنڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس طرح کی دو کاٹھیوں میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی جو کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا قابل قبول نہیں ہے. ان حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی حدیث حسن ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے. اور مرزا صاحب سب کو بتا چکے جی کہ حدیث ضعیف قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. اور اگر حدیث صحیح بھی ہے تو ہر حدیث صحیح بھی قابل قبول نہیں ہے جب وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے یا وہ اپنے سے زیادہ اور مضبوط خبر متواتر یا خبر مشہور سے ٹکرا جائے. لہذا یہ پورا علم ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ خبر متواتر سب سے ٹاپ لیول کی ہے، اس کے بعد خبر مشہور ہے، پھر خبر واحد ہے. تو پتہ چلا اگر حدیث کی کتاب میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا قابل قبول ہرگز نہیں ہے. اچھا بولو ہرگز نہیں ہے. جب یہ بات آ گئی تو حدیث کس طرح کتاب لکھی جاتی ہے؟ سندوں کے ساتھ، پورے تمام کے ساتھ، ایک ایک راوی پر جرا قدع کرنے کے بعد. تو جب اتنے تمام سے لکھی جانے والی کتاب کے اندر موجود ہر بات قابل قبول نہیں، تو ایک صوفی کی کتاب کہ جن صوفیوں کی طرف اس کی نسبت بھی مجہول ہے، یقینی نہیں ہے کہ واقعتاً وہ بزرگوں نے وہ لکھا یا نہیں لکھا، تو پھر ایسی کتابوں میں جو کچھ موجود ہو وہ ہمارا عقیدہ کیسے بن گیا؟ جب حدیث کی کتابوں کے دو کاٹھیوں کے اندر ہر چیز ہمارا عقیدہ نہیں، تو کسی صوفی کی کتاب کے اندر ہر چیز ہمارا عقیدہ کیسے؟ فقہائے کرام کی کتابوں کو آپ کھولیں، فقہاء نے جو فتوے دیے، جو مسئلے بیان کیے، وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو مفتہ بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر مفتہ بھی ہیں. مفتہ بھی وہ ہیں جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے، غیر مفتہ بھی وہ ہیں جن پر فتویٰ نہیں دیا جاتا.
اب وہ جو غیر مفتابی ہیں وہ ایسے ایسے قابل اعتراض قسم کے اقوال موجود ہیں کہ اگر عام طور پر بیان کیا جائے، اور یہ جو فقہا کے دشمن قوم طبقہ ہے نا، وہ انہی اقوال کو پیش کرتے کہتے ہیں یہ دیکھو جی، یہ فقیوں کے اور یہ اماموں کے اور فقہ والوں کے یہ حرکتیں ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اقوال کیا ہوتے ہیں؟ غیر مفتابی۔ غیر مفتابی کا مطلب یہ ہوتا ہے ان پر عمل نہیں ہوتا، ان پر فتویٰ نہیں ہوتا، عمل مفتابی اقوال پر ہوتا ہے۔ اب آئیے، جب قرآن کی ساری آیتیں ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتی، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب نبی کی حدیث جن کتابوں میں موجود ہوں، وہ کتاب کی کاٹھیوں کے درمیان ساری حدیثیں ہمارے عقیدے پر دلالت نہیں کرتی، تو ظالموں، صوفیوں کی کتابوں کی غیر مستند روایتیں ہمارا عقیدہ ساری کیسے بن سکتی ہیں؟